جس نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اور آپ کی صورت کو اپنا لیا۔ سامعین محترم سامعات، ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے تعلیمات کو حاصل کر رہے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا ہے کہ اے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کی ملت کی پیروی کرنی ہے؟ وَاتَّبِعْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا۔ تو ایک موقع پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے سوال کیا، اللہ کے رسول، یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہ یہ جو قربانیاں ہم کرتے ہیں عید الاضحیٰ کا موقع پر، ان قربانیوں کا اصل معاملہ کیا ہے، یہ کیوں کرتے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر بھی اپنے صحابہ کو یہ ارشاد فرمایا، گویا کہ اپنی امت کو یہ تعلیم دی، سنت ابیکم ابراہیم، یہ قربانیاں کرنا یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ تو ہم جناب سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سماعت فرما رہے ہیں، اس کی تعلیمات حاصل کر رہے ہیں۔ گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں یہ ہم سماعت فرما چکے ہیں کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بحیثیت بیٹا اپنے باپ سے کس انداز سے پیش آئے ہیں۔ بیٹا ہونے کی حیثیت سے آپ علیہ السلام نے نبوت کا کام بھی کیا ہے اور بیٹا بن کر بھی دکھایا ہے، اور بیٹے ہونے کی حیثیت سے اپنے باپ کی اصلاح بھی کی ہے اور اپنے باپ کی قوم کی، اپنی قوم کی بھی اصلاح کی ہے، اور ان کے لیے ہمیشہ ہر موقع پر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے ہیں۔ تو آج اس مختصر وقت میں ہم جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ میں سے اس پہلو کو سماعت فرمائیں گے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد کس طرح آپ نے زندگی گزاری ہے۔ پہلے بحیثیت بیٹا ہم نے سماعت فرمایا ہے، آج بحیثیت والد آپ علیہ السلام، آپ ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کیسی تھی؟ بڑھاپے میں جناب ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں جب آپ کو اولاد کی ضرورت محسوس ہوئی، ضرورت ہوئی تو آپ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی، اور اللہ رب العزت سے مخاطب ہو کر یہ بات کہی۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ صافات کی آیت نمبر 100 میں ارشاد فرمایا ہے، کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد، بحیثیت باپ اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہے ہیں، اور آپ کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی پہلی اولاد جناب اسماعیل علیہ السلام ہے، اور اسماعیل علیہ السلام جناب ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے۔ بڑھاپا بھی کیا بڑھاپا ہے، آخری عمر ہے، اور عمر بھی ایسی ہے جب دنیا کے اندر اس بات کا اندازہ لگانا اور احساس کرنا، لوگ محسوس کرنا ختم کر دیتے ہیں اور نا امید ہو جاتے ہیں کہ اس عمر میں اولاد کہاں سے ملے گی۔ میرا رب دینے پہ آئے تو جناب ابراہیم علیہ السلام کو 86 سال کی عمر میں بھی اولاد سے نوازتا ہے، اور اولاد بھی کیسی؟ جناب اسماعیل علیہ السلام جیسی نیک اور صالح فرما بردار اللہ تعالیٰ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا فرمائی ہے۔ اور آپ سماعت فرما چکے ہیں، جناب ابراہیم علیہ السلام نے کہا رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک اور صالح بیٹا عطا فرما۔ اللہ اکبر۔ پھر جناب ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد اولاد کے ملنے پر اپنے رب کا شکر گزار ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے
اس منظر کو بھی قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہے۔ اولاد بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور جس کو ملے اسے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اولاد میں بیٹے بھی ہیں، بیٹیاں بھی ہیں، جو بھی اللہ تعالیٰ عطا فرما دے اس کا بے حد شکر کرنا چاہیے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا جو شکر ادا کیا، ان کلمات کے ساتھ، اس انداز کے ساتھ اللہ کا شکر ادا کیا، بحیثیت والد ہوتے ہوئے کہا الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق ان ربی لسمیع الدعاء۔ سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 39 ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں اولاد جیسی نعمت ملنے پر، اور فرماتے ہیں الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس ذات کے لیے ہے جو میرا رب ہے، اس ذات کے لیے ہے وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، کہ اس ذات نے مجھے بڑھاپے میں، آخری عمر میں اللہ تعالیٰ نے مجھے اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے عطا کیے۔ ان ربی لسمیع الدعاء، لوگوں دعاؤں کو قبول کرنے والا میرا رب ہے۔ اور یہ سبق ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعاؤں سے ملتا ہے۔ قرآن اس بات کی تصدیق کرتا ہے، آج بھی اگر کوئی دعاؤں کو سننے والا ہے تو وہ میرا رب ہے۔ میرے رب کے علاوہ کوئی ایسی ذات نہیں ہے جو دعاؤں کو سن کر قبول کرے، سن ہی نہیں سکتی تو قبول کرنے کی کیا بات ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اولاد جیسی نعمت ملنے پر اللہ تعالیٰ کا اس انداز سے شکر ادا کیا ہے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد، بحیثیت باپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں، اور بحیثیت باپ اپنی اولاد کے لیے ایک اچھا ماحول میسر کرتے ہیں۔ آج کے والدین کے لیے یہ لازم ہے کہ وہ اپنی اولادوں کو ایک اچھا ماحول دے، ایسا ماحول دے جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا معاملہ نہ ہو، جہاں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کا معاملہ ہو، جہاں دین کی بات ہو، جہاں دین کی طرف لوگ آنے والے ہوں، جہاں دینی ماحول ہو۔ ایسا ماحول اپنی اولاد کے لیے بنانا چاہیے اور اپنی اولادوں کو ایسا ماحول میسر کرنا چاہیے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، اللہ نے اولاد دے دی، اولاد ملی، پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اب اپنی اولاد کو، اپنی بیویوں کو ایک ایسی جگہ پر جہاں امن ہے اور سکون ہے، اپنی اولاد کو چھوڑنے پر پھر اللہ تعالیٰ سے امن اور سکون کی بھی دعا کی ہے۔ وہ بحیثیت باپ اپنی اولاد کے لیے ایک اچھے ماحول کو میسر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا تذکرہ قرآن کریم کی سورۃ ابراہیم کی آیت نمبر 37 میں ارشاد فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ جناب ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو کر کہتے ہیں یا ربنا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، میں نے اپنی اولاد کو، اے اللہ میں نے اپنی اولاد کو غیر کھیتی والی جگہ، غیر کھیتی والی، غیر ذی زرع، غیر کھیتی والی جگہ پر تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ دیا ہے۔ حرمت والا گھر کون سا مراد تھا؟ بیت اللہ، مسجد حرام۔ وہاں جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اور اپنی اولاد کو وہاں چھوڑا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، اے اللہ غیر کھیتی والی جگہ پر تیری حرمت والے گھر کے پاس بسایا ہے تاکہ وہ نماز کو قائم کر سکے۔ غیر ذی زرع عند بیتک المحرم، آگے والے کلمات کیا ہے؟ ربنا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تیرے گھر کا انتخاب اس لیے کیا ہے تاکہ میرے بیٹے، میرے بچے، میرے اولاد نماز کو قائم کر سکے۔
تو بحیثیت والد بحیثیت باپ ہمیں بھی یہ کرنا ضروری ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اولاد سے نوازا ہے تو ہم اپنی اولاد کو ایسا پاکیزہ اور صاف ستھرا ماحول میسر کریں تاکہ وہ گھروں سے نکلیں تو اللہ کے گھر میں آئیں اور نمازوں کو قائم کرنے والے بن جائیں، توحید پرست بن جائیں۔ اگر ہم کوئی ان کو ماحول ہی ایسا دیتے ہیں جہاں گند ہے تو وہ کس طرح نماز کی طرف آ جائیں گے، کس طرح بہتری اور پاکیزگی کی طرف آئیں گے؟ اس کے لیے بحیثیت باپ ہماری ذمہ داری ہے ہم ان کو ایک اچھا ماحول میسر کریں۔ میں نے بڑے سارے لوگوں کو دیکھا ہے دنیا داری کی سوچ سے وہ اپنی گلی محلوں سے اس لیے نکل جاتے ہیں کہ یہاں کا ماحول اچھا نہیں ہے، وہ کسی ایسے علاقے میں جاتے ہیں جس طرح کا مزاج ہے، جس طرح کی سوچ ہے، اس طرح کا علاقہ وہ پسند کر لیتے ہیں۔ یہ ہمارے بچوں نے ڈاکٹر بننا ہے وہ شہر کی طرف جائیں گے اور میڈیکل کالج اور یونیورسٹیوں کے قریب اپنی رہائش بنائیں گے۔ ہمارے بچوں نے ڈاکٹر اور انجینئر بننا ہے وہ اس طرح کی سوسائٹیوں میں جائیں گے جہاں اس طرح کا ماحول ہوگا۔ اور بہت کم لوگ دیکھے ہیں جو یہ کہیں کہ ہم اپنے بچوں کو کسی مسجد کسی مدرسے کے پاس لے کر جانے والے ہیں، ہم رہائش وہاں بنائیں گے جہاں اللہ کا گھر ہوگا تاکہ ہماری اولاد جب وہ اٹھے بیدار ہو سوئے جائے یا وہ گھر سے نکلے تو اللہ کے گھر میں جائے، نمازوں کے لیے جائے، وہ قرآن سیکھے اور سکھائے، دین کی طرف راغب ہو۔ ایسی سوچ کے لوگ بہت کم دیکھے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے وہاں چھوڑا اپنی اولاد کو اور ساتھ وجہ بھی بتائی، فرمایا لیقیموا الصلاۃ، اے اللہ تیرے گھر کے پاس، حرمت والے گھر کے پاس اس لیے چھوڑ رہا ہوں تاکہ اللہ میری اولاد نمازی بن جائے، میری اولاد نمازی بن جائے۔ بحیثیت باپ ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے یہ قدم اٹھا رہے ہیں، اور جناب ابراہیم علیہ السلام بحیثیت باپ اللہ تعالیٰ سے اپنی اولاد کے لیے اطاعت اور فرما برداری، اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ اور اس منظر کو بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 128 ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امۃ مسلمۃ لک، اے اللہ ربنا وجعلنا، اے میرے رب، وجعلنا مسلمین لک، ہمیں اپنا فرما بردار بنا لے، وَمِن ذُرِّيَّتِنَا، اے اللہ میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار بنا لے، امتًا مسلمۃ لک، اے اللہ ہماری اولادوں میں سے ایک امت کو اپنا فرما بردار اور مطیع بنا لے۔ اللہ تعالیٰ کا فرما بردار بنانا اپنی اولاد کو یہ ہم پر لازم ہے، اور وہ کیسے ہوگا؟ جب ماحول اچھا دیں گے پھر ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں کریں گے، خود بھی اللہ کے فرما بردار بنیں گے۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے یہ نہیں کہا اللہ میری اولاد کو نیک بنا دے، صالح بنا دے، فرما بردار بنا دے، بلکہ یہ کہا ہے وجعلنا مسلمین لک، اللہ مجھے بھی اور میری اولاد کو بھی اپنا فرما بردار اور مطیع بنا لے، اطاعت کرنے والا بنا لے۔ ہم نے دیکھا ہے لوگ کیا کرتے ہیں، اللہ اکبر، اپنے بیٹوں کو قرآن حفظ کروائیں گے اور خود دین کی طرف نہیں آئیں گے، اور سوچ کیا ہے اگر یہ حافظ بن گیا ساڈا بیڑا پار ہے۔ اور بھائی خود بھی تو دین کی طرف آؤ، اگر حافظ نہیں بن سکتے اللہ کے فرما بردار مطیع اور نمازی بندے تو بن سکتے ہو نا، اور اپنی زبانوں کو گالی گلوچ سے تو روک سکتے ہو نا، اور خود کو اپنے برے اعمال سے تو روک سکتے ہو نا۔ اس لیے اللہ کے فرما بردار خود بھی بن جاؤ اور اپنی اولادوں کو بھی اللہ کا فرما بردار بنا لو۔ یہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا بہترین پہلو ہے۔ اللہ سے دعا کرنا ہے، اللہ میری اولاد کو، اللہ میں اپنی اولاد کو اور خود کو بھی تیرا فرما بردار اور مطیع اور اطاعت گزار بنانے کے لیے تجھ سے دعا کر رہا ہوں۔ آئیے آگے، جناب ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کے لیے فراخی رزق کی دعا کر رہے ہیں، بحیثیت باپ، بحیثیت والد
اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے رزق کی فراخی کی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوبصورتی کے ساتھ اولادیں نوازی ہیں۔ ہم اولادوں سے تنگ آتے ہیں نا تو صبح و شام ہم ان کا بیڑا غرق کرتے رہتے ہیں اور ہم ان کے لیے بد دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ میں نے اپنی کانوں سے سنا ہے باپ اپنی اولاد کی کسی چھوٹی سی بات پہ اتنی بڑی بڑی بد دعائیں دیتے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آؤ یہ سیرت ابراہیم علیہ السلام ہمارے لیے ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو قرآن بنایا ہے اور اس قرآن میں یہ تربیت کی ہے۔ جو ہم عید قربان پر اپنے جانور قربان کرتے ہیں وہ بھی سیرت ابراہیم علیہ السلام ہی ہے۔ آؤ اس سے پہلے ہمیں اپنے اندر یہ چیزیں پیدا کرنی چاہیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ تعالیٰ سے رزق حلال کی فراخی کی وسعت کی دعا کرنی چاہیے۔ اور یہ عمل جناب ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے اپنی مختصر سی فیملی، اس فیملی میں کون کون شامل ہے؟ سیدنا حضرت سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام، یہ ماں اور بیٹا اس مختصر سی فیملی میں شامل ہیں اور ان کو مکے کے پاس چھوڑا ہے، اللہ کے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑا ہے۔ وجہ بھی بیان کی کہ یہ نمازی بن جائے اس لیے چھوڑ رہا ہے، اور ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی ہے۔ فرمایا وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 37 ہے۔ کہتے ہیں وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ، اے اللہ میرے بیٹے اور میری بیوی کو اللہ تیرے حرمت والے گھر کے پاس چھوڑ رہا ہوں، اے اللہ ان کو وافر پھلوں سے وافر رزق عطا فرما۔ وجہ کیا ہے؟ فرمایا لعلہم یشکرون، اے اللہ اس لیے ان کو وافر رزق عطا فرما تاکہ یہ تیرے شکر گزار بن جائے، ان کو پتہ چلے جو دیتا ہے اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے، جو کھلاتا ہے اس کا شکر بھی ادا کرنا ہے۔ تو یہ خوبصورت ترین مناظر ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ سے بحیثیت والد ہونے کی وجہ سے وہ اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے جو دعا کر رہے ہیں وہ آج ہم سیکھ رہے ہیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد اپنی اولاد سے نیکی کے کاموں کے لیے مشورہ بھی لیا کرتے تھے، اور اس کا بھی تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بیان فرمایا۔ سورۃ صافات کی آیت نمبر 102 ہے۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کریمہ میں ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں میں نے اپنے بندے ابراہیم کو خواب میں دکھلایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے۔ یہ نیکی کا کام تھا، اللہ کی اطاعت کرنا نیکی کا کام تھا، اللہ کی فرما برداری کرنا یہ نیکی کا کام ہے۔ اور انبیاء علیہ السلام کی جو خوابیں ہوتی ہیں وہ نبوت کا حصہ ہوتی ہیں، وہ وحی ہوتی ہیں۔ اللہ اکبر۔ جناب ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اب اپنے بیٹے سے نیکی کا مشورہ کرنے لگے ہیں۔ کیا کہتے ہیں یا بنی انی اری فی المنام، اے میرے لاڈلے لخت جگر، انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا تھا، میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹے میں نے خواب میں دیکھا ہے تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ اب باپ بیٹے سے نیکی کے معاملے میں مشورہ کر رہا ہے۔ فانظر ماذا تری، تیرا مشورہ کیا ہے، تیرا ارادہ کیا ہے، تو کیا خیال کرتا ہے؟ اللہ اکبر۔ تیرا اس معاملے میں فیصلہ کیا ہے؟ تو بیٹا پھر اسماعیل علیہ السلام جیسا ہو تو اس نے آگے سے کیا جواب دیا؟ کہا یا ابت افعل ما تؤمر، اے ابا جان آپ نے جو خواب میں دیکھا ہے وہ اللہ کا حکم ہے، افعل ما تؤمر، جو اللہ کا حکم ہے آپ وہ کر گزریے۔ ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین، اے ابا جان آپ مجھے پائیں گے میں صبر کرنے والوں میں ہوں، آپ مجھے صبر کرنے والا ہی پائیں گے۔ کیوں جی؟ یہاں ہم مثالیں دیتے ہیں اور فلانے دا پتر بڑا جگرا بھائی ہوتا،
ਉਹਦਾ ਬੜਾ ਜਿਗਰਾ ਭਾਈ, ਉਹ ਫਲਾਂ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਡਟ ਜਾਂਦਾ ਉਹਦੇ ਤੇ। अल्लाह, दुनिया में कोई ऐसा बेटा हो जो इस्माइल अलैहिस्सलाम जैसी कुर्बानी देने वाला हो। बाप से कह रहा है इफ़अल मा तुमर, अब्बा जी मुझसे मशवरा क्यों कर रहे हो? जो अल्लाह का हुक्म है आप उससे कर गुजरिए। मुझे रही बात मेरी कि मेरा क्या होगा, सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, आप देखेंगे कि मैं सब्र करने वालों में हूँ, मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। बाप ने ऐसे ही किया, बाप ने बेटे से मशवरा किया, नेकी का काम था, बेटे को लिटा दिया और गर्दन पर छुरी रख दी, चला रहे हैं, लेकिन मेरे रब ने हुक्म दिया छुरी तूने इस गर्दन पर नहीं चलना। ये बाप और बेटे मेरे फर्मा बरदार और मुती बंदे। अल्लाह ताला ने बदले में आसमान से दुम्बा दिया, वफ़दैनाहु बिज़िब्हिन अज़ीम। ये उस वक्त से कुर्बानी चली आ रही है जो हम हर ईद पे ईद कुर्बान जानवर कुर्बान करते हैं। होना ये चाहिए था कि हम अपनी औलादों को कुर्बान करते, मगर मेरे रब का इस उम्मत पर इनाम है, अगर उसी सुन्नत पर अमल करना होता और उसी पर पाबंदी होती तो किसी के बेटे न बचते, लेकिन मेरे रब ने जानवर दे दिए। और जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फिर उस दुम्बे को, मेंढे कहते हैं, वो सींगों वाला मेंढा था, उसको फिर अल्लाह ताला के हुक्म से ज़बह किया। और अल्लाह ताला ने आसमान से ये गारंटी दे दी, कहा क़द सद्दक़्ता रुया इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन। है मेरे बंदे इब्राहीम और मेरे बंदे इब्राहीम के बेटे इस्माइल, अल्लाह अकबर, आपने तो ख्वाब को सच कर दिया। अल्लाह कहते हैं हम इसी तरह नेकी करने वालों को, नेकोकारों को हम ये बदला दिया करते हैं। हमने इब्राहीम तुम्हारे बेटे के इस्माइल के गले पर छुरी को नहीं चलने दिया, उसके बदले में हमने तुम्हें एक आसमान से दुम्बा दे। तो मालूम ये हुआ कि जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नेकी के कामों में अपनी औलाद से मशवरा ले लिया करते थे। आज हमें भी इस सुन्नत पर अमल करना चाहिए, नेकी का काम हो अपने बेटों से मशवरा करना चाहिए, और बेटे भी आगे से अल्लाह के हुक्म से ऐसे फरमाबरदार और मुती हो कि वो नेकी के काम में बढ़ चढ़ के बाप का साथ देने वाले। फिर सोने पे सुहागा है। बड़े अफसोस से ये बात कही जाती है, औलाद औलाद ही होती है। कल फैसलाबाद में कोई कार डीलर था, उसका एक ही बेटा था। जायदाद के तनाज़े पर बड़े शोरूम के मालिक, नामवर मालिक है, बहुत बड़ा शोरूम है, उसने अपने बाप को ही कत्ल कर दिया शोरूम पर। और दुनिया देख रही है कि बेटे ने माल के लिए, दुनिया की कोड़ियों के लिए, ये जो अनकरीब ख़त्म होने वाली हैं, जो ना उसके बाप के पास रही है ना इस बेटे के पास, कातिल बेटे के पास रहनी है, उसने दुनिया के माल और चंद दिन की ज़िंदगी के लिए, ऐशो इशरत के लिए बाप को कत्ल कर दिया। और सारी दुनिया बेबस देख रही है। जब आप अपनी औलादों की तरबियत दीन वाली नहीं करेंगे, दीनी अदारे में, मस्जिद मदरसे में नहीं लाएंगे, कुरान और हदीस नहीं सिखाएंगे, नतीजे ऐसे ही निकलेंगे, नतीजे ऐसे ही निकलेंगे। जब हम इंसाफ नहीं करेंगे, नतीजे ऐसे ही निकलेंगे। आज भी अगर इस मुआशरे को किसी चीज़ ने तबाह किया है तो वो बेइंसाफी है और दीन से दूरी के अमाल हैं। जहाँ दीन है वहाँ अल्लाह के फजल से बड़ी खैर है। तो जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बहैसियत बाप, बहैसियत वालिद अपनी औलाद से नेकी के कामों में मशवरा कर रहे हैं। और दूसरी जगह पर जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम नेकी के कामों में अपनी औलाद को शामिल कर रहे हैं, अपनी औलाद को शामिल कर रहे हैं। उसकी दलील क्या है? सूरतुल बकरा की आयत नंबर 127 है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, कावैद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईलु रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। और जब इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम बैतुल्लाह की दीवारें तमीर कर रहे थे, वैद यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद, कवायद कहते हैं बुनियादों को। जनाब इब्राहीम अलैहिस्सलाम बाप हैं और बेटा
اسماعیل ہے، باپ اور بیٹے دونوں مل کر بیت اللہ کی دیواروں کو جہاں ہم عمرہ اور حج کرنے کے لیے جاتے ہیں، وہاں جو بھی جاتا ہے اس کے لیے یہ سبق ہے کہ ان دیواروں کو کھڑا کرنے والے، ان کی بنیادوں کو کھڑا کرنے والے ایک باپ اور دوسرا بیٹا تھا۔ باپ نے بیٹے کو نیکی کے کام کے لیے اپنے ساتھ لگایا ہوا ہے۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا۔ یہ نیکی کا کام کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں، ربنا تقبل منا، اے اللہ یہ ہم نے عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، یہ عمل تیری رضا کے لیے کیا ہے، تیری خوشنودی کے لیے کیا ہے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، اے اللہ ہماری اس خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ انک انت السمیع العلیم، بے شک آپ ہی سننے والے ہیں، دعاؤں کو التجاؤں کو سننے والے ہیں، اور جو ہم عمل کر رہے ہیں اس کو دیکھنے والی آپ کی ذات ہے۔ تو جناب ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد، آج ہم نے ان کے متعلق 7 قسم کی باتیں قرآن سے سنی ہیں، جن میں جناب ابراہیم علیہ السلام بحیثیت والد، بحیثیت باپ اپنی اولاد کے لیے کیا کیا کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہمیں جناب ابراہیم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کو سن کر سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں باپ بننے کی اس طریقے کے ساتھ جس طرح اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، ہمیں اس انداز سے باپ بننے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری اولادوں کو ان اولاد جیسے بننے کی توفیق عطا فرمائے جن کے بارے میں قرآن بیان کرتا ہے۔ اور ابراہیم علیہ السلام دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ ہمیں